بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، آج ہم اس چیپٹر نمبر 2 کا آلموسٹ لاسٹ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اور آج یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ٹاپک ہے بچوں سندھ مدرسۃ الاسلام۔ اس سے پہلے گرلز ہم نے تحریک علی گڑھ ڈسکس کی تھی، دارالعلوم دیوبند اور انجمن حمایت اسلام، ندوۃ العلماء لکھنؤ، تو ان کو اس رسپیکٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ اس میں نوٹ آ سکتا ہے۔ اب گرلز اسی طرح سے سندھ مدرسۃ الاسلام کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیوں بنایا گیا۔ انگریزوں کے دور حکومت میں سندھ کو صوبہ بمبئی کا حصہ بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے جو سندھ ہے اس کی معاشرتی، معاشی اور تعلیمی ترقی کی طرف توجہ نہ دی جا سکی۔ قائد اعظم کے جو 14 نکات تھے، پھر ان میں انہوں نے سندھ کو بمبئی سے الگ کرنے کا مطالبہ کیا، کیونکہ سندھ جو تھا وہ مسلم اکثریتی صوبہ تھا، اور اس کو جب انگریزوں نے صوبہ بمبئی کا حصہ بنا دیا تو اور اسے الگ صوبے کی حیثیت نہ دی، تو قائد اعظم نے 14 نکات میں سندھ کو بمبئی سے الگ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس طرح مسلم لیگ کی کوششوں سے، مسلسل کوششوں سے 1935 میں سندھ بمبئی سے الگ کر کے اسے ایک صوبہ بنا دیا گیا اور یہ مسلم اکثریت صوبہ بن گیا۔ انگریزوں نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کیا ہوا تھا، لیکن تحریک علی گڑھ سے متاثر ہو کر جو مسلمان تھے، جو برصغیر کے ملک کے طول و عرض میں پھیل گئے تھے اور اپنی مدد آپ کے تحت تعلیمی ادارے قائم کر رہے تھے، تو سندھ مدرسۃ الاسلام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اگر ہم ڈسکس کریں گے کہ سندھ مدرسۃ الاسلام کے بانی کون تھے۔ تحریک پاکستان علی گڑھ سے متاثر ہو کر کراچی کے ایک مسلمان وکیل تھے، ان کا نام تھا خان بہادر حسن علی افندی۔ انہوں نے کراچی میں علی گڑھ کی طرز پر ایک درسگاہ قائم کرنے کے لیے کمیٹی بنائی، اور ان کو حکومت نے اپنا افندی یعنی کونسلر مقرر کیا، جس کی وجہ سے حسن علی افندی مشہور تھے۔ اور آپ جو تھے، یہ جو بہادر حسن علی افندی تھے، یہ سید امیر علی کی سینٹرل محمدن ایسوسی ایشن کی کراچی شاخ کے بانی اور صدر تھے، اور آپ ان کی کوششوں سے نواب خیرپور اور دیگر امرائے سندھ نے مدرسے کے لیے بھاری اتحاد فراہم کیے۔ حسن علی افندی نے 1885 میں بولٹن مارکیٹ میں ایک چھوٹی سی عمارت حاصل کر کے سندھ مدرسۃ الاسلام کی بنیاد رکھی، اور جلد ہی ایک نئی عمارت کی تعمیر شروع کر دی گئی، اور جس کا سنگ بنیاد نومبر 1886 میں لارڈ ڈفرن نے رکھا، اور اس میں مسجد، کھیل کا میدان اور ہاسٹل بھی تعمیر کیے۔ یعنی سٹارٹ جو تھا وہ ایک چھوٹی سی عمارت سے لیا گیا، اور آہستہ آہستہ ایک بہت بڑی جو ہے عمارت بنائی گئی۔ مدرسے کا انتظام کیسے چلتا تھا بچوں کہ 1896 میں حسن افندی کا انتقال ہوا تو آپ کے بیٹے ولی محمد مدرسے کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ ان کے دور میں مدرسے کو سرکاری امداد ملی، لیکن ساتھ ہی کچھ پابندیاں بھی عائد ہوئیں۔ 1938 میں جب ولی محمد کے انتقال پر ان کے بیٹے حسن علی عبد الرحمن مدرسے کے سیکریٹری بنے، اور ان کی ذاتی کوششوں سے یہ مدرسہ سرکاری اثر و رسوخ سے آزاد ہوا، اور تاکہ وہ پابندیاں نہ اس پہ لاگو ہو سکیں۔ پھر 1943 میں یہ مدرسہ ترقی کرتے کرتے سندھ مسلم کالج بنا دیا گیا، اور اس کی جو رسم افتتاح تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے ادا کی۔ اب گرلز اس مدرسے میں اساتذہ کون کون سے تھے؟ مدرسے کے پہلے 2 پرنسپل پرسی ہائیڈ اور وائنز انگریز تھے، ان کے تقرر کی تجویز علی گڑھ نے دی تھی۔ مسلمان اساتذہ میں شمس العلماء عمر بن محمد داؤد کا نام خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ مدرسے کے اہم طلبہ کون کون سے تھے بچوں کہ سندھ مدرسے کو مسلمانوں کے بانی تعلیمی اداروں میں اس لحاظ سے برتری حاصل تھی کہ اس مدرسے کی مسجد میں باقاعدگی سے نماز ادا کی جاتی تھی، اور ہاسٹل میں بھی رمضان کے احترام کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ یعنی یہ اسلامی طرز کا ایک مدرسہ تھا، اور جس میں اسلامی تعلیمات کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ نماز کی پابندی، رمضان کا احترام۔ اسی طرح سے مدرسے میں قائد اعظم نے اپنی ابتدائی تعلیم اسی مدرسے سے حاصل کی تھی، اور 1943 میں اس مدرسے کو ترقی دے کر ایس ایم کالج بنایا گیا تو قائد اعظم نے اس کی رسم افتتاح ادا کی، اور اس ادارے کی شاندار خدمات کے اعتراف میں اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ اسے دینے کی وصیت کی تھی۔ قائد اعظم کے علاوہ سر غلام حسن، ہدایت اللہ، سر شاہ نواز بھٹو اور کئی دیگر بڑے بڑے سندھی رہنماؤں نے اس ادارے سے تعلیم حاصل کی۔ تو گرلز یہ تھا سندھ مدرسۃ الاسلام کا بیک گراؤنڈ۔ اب ہم ڈسکس کریں گے اسلامیہ کالج پشاور۔
یعنی صوبہ سرحد میں جو جدید تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز تھا وہ عیسائیوں کے تعلیمی اداروں سے کے قیام سے ہوا۔ 1868 میں مشن ہائی اسکول پشاور قائم ہوا جو بعد میں ایڈورڈ کالج بن گیا، اور 1888 میں میونسپل ہائی اسکول بنا جو بعد میں گورنمنٹ کالج بن گیا۔ 1927 میں مشہور خاکسار لیڈر علامہ عنایت اللہ مشرقی اس کے پرنسپل مقرر ہوئے، لیکن ان اداروں میں جدید علوم کے ساتھ دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اس لیے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ٹھیکیدار بابو غلام حیدر اور میاں عبد الکریم نے مل کر انجمن حمایت اسلام کی بنیاد رکھی، اور جس نے 1890 میں ایک پرائمری اسکول بنایا، اور یہی اسکول 1902 میں اسلامیہ ہائی اسکول پشاور کے نام سے مشہور ہوا۔ یعنی اب اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ کیسے اسلامیہ ہائی اسکول پشاور بنا۔ اب گرلز، صوبہ سرحد میں سب سے زیادہ تعلیمی خدمات جو تھیں وہ صاحبزادہ عبد القیوم خان نے پیش کی، اور ان کو جو تعلیمی خدمات کے پیش نظر آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا صدر منتخب کیا گیا، اور ان کو صوبہ سرحد کا سر سید کہا جانے لگا۔ اور اسی طرح سے یہ جو تھے صاحبزادہ عبد القیوم، ان کی ملازمت شروع میں بہت معمولی سی تھی، ترقی کرتے ہوئے یہ خیبر ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ کے عہدے تک پہنچ گئے۔ یہ جو صاحبزادہ عبد القیوم خان کی ہم بات کر رہے ہیں گرلز، ان کی یہ خواہش تھی کہ صوبہ سرحد میں بھی علی گڑھ کی طرز پر ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا جائے۔ علی گڑھ کی طرز کا مطلب یہ ہے بچوں کہ جس میں جدید تعلیم دی جائے، اور اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس نے ایک سال میں 15 لاکھ روپے جمع کیے، اور آپ نے اپنے ایک انگریز دوست سر جارج روس کیپل کے تعاون سے پشاور سے 5 میل دور خیبر جانے والی سڑک پر 200 ایکڑ اراضی خریدی، اور 1913 میں دارالعلوم اسلامیہ پشاور قائم کیا، اور اس عظیم درسگاہ کی بنیاد مشہور مجاہد حاجی ترنگزئی نے رکھی، اور 1914 میں اس ادارے کو کالج بنا دیا گیا۔ صاحبزادہ عبد القیوم خان نے اس کالج کی شاندار عمارت تعمیر کرائی، اور جلد ہی یہ کالج صوبہ سرحد کا سب سے بڑا تعلیمی اور ثقافتی مرکز بن گیا۔ اور یہ جو کالج ہے بچوں، اس کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل تھی، اس لیے اس کے باوجود بھی صاحبزادہ عبد القیوم تاحیات اس کے سیکرٹری رہے، اور 1937 میں جب آپ کا انتقال ہوا تو قیام پاکستان کے بعد اس کالج کو ترقی دے کر خیبر یونیورسٹی بنا دیا گیا۔ اب بچوں مینس کہ اب ہم ڈسکس کریں ہیں کہ یہ دارالعلوم اسلامیہ پشاور کیسے قائم ہوا اور اس میں کس طرز کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اب اس دارالعلوم اسلامیہ کالج کی خدمات کیا ہیں کہ یہ جو دارالعلوم اسلامیہ کالج پشاور ہے، اس کے طلباء نے تحریک پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور اس کے علاوہ قائد اعظم بھی اس عظیم درسگاہ کی اہمیت کے بہت معترف تھے، اور انہوں نے اپنے دارالعلوم کو بھی بہت زیادہ اپنی وراثت میں سے حصہ دیا، اپنے ترکے میں سے۔ تو اس طرح سے گرلز ہم نے چیپٹر نمبر 2 کمپلیٹ کر لیا ہے، اور اس کا جو لانگ کوسچن ہے ڈیلی بیسس پہ ایک ایک کیا کریں گرلز، اکٹھے نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لانگ ٹائپ کوسچنز آئیں گے، سوالات تو گرلز میں آپ کو ساتھ ساتھ بنواتی رہی ہوں۔ اب ہم چیپٹر نمبر 3 ڈسکس کریں گے، اور چیپٹر نمبر 3 میں گرلز بر صغیر کے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد کے بارے میں بات کریں گے۔ یعنی اب ہم نے اس چیپٹر میں جو چیپٹر نمبر 3 ہوگا اس میں تقسیم بنگال 1905 سے لے کر پاکستان بننے تک کا سارے جو بیچ میں قرارداد لاہور، مسلم لیگ کا قیام، تجاویز دہلی، خطبہ الہ آباد، سب مینس کہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ یعنی جو آپ کا سیکنڈ ایئر میں چیپٹر نمبر 1 میں بہت زیادہ ڈیٹیل تھی نا، اس کو اور زیادہ ڈیٹیل یہاں ہم نے ڈسکس کرنی ہے، سیپریٹ نظریہ پاکستان سے سیپریٹ کر کے۔ پہلے تو نظریہ پاکستان کے بعد یہ ڈیٹیل ہم پڑھتے تھے سیکنڈ ایئر میں، تو اب نظریہ پاکستان کو ہم نے چیپٹر نمبر 1 میں ڈسکس کر لیا تھا، تو اب اس کے بعد جو ڈفرینٹ ہے، مسلم لیگ کا قیام، میثاق لکھنؤ، نہرو رپورٹ، قائد اعظم کے 14 نکات، سارا مینز اب ہم نے ڈیٹیل اس چیپٹر میں ہم نے ڈسکس کرنی ہے۔ پہلا جو ٹاپک ہے بچوں چیپٹر نمبر 3 کا، اور چیپٹر نمبر 3 کا نام ہے بچوں برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد۔ پہلا ٹاپک ہے بچوں تقسیم بنگال 1905۔ بنگال جو تھا وہ ایک بہت بڑا صوبہ تھا، اور اس کا انتظام چلانا ایک گورنر کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے جو لارڈ کرزن تھا اس دور میں 16 اکتوبر 1905 میں بنگال کو اس کی وسعت کے پیش نظر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور 2 حصوں میں سے جو مشرقی بنگال تھا وہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور اس کے ڈھاکہ کو اس کا دارالحکومت بنایا گیا، یہاں پر ہائی کورٹ، صوبائی دفاتر قائم ہوئے،
اور یعنی مشرقی بنگال ترقی کرنے لگ گیا، لیکن مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر ہندوؤں نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ تقسیم بنگال سے بنگالی قوم کی تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ اس طرح ہندوؤں نے تقسیم بنگال کو منسوخ کرانے کے لیے سودیشی تحریک شروع کر دی، اور کانگریس نے بھی تقسیم بنگال کی مخالفت شروع کر دی۔ کانگریس کا دعویٰ تھا بچوں کہ مسلمانوں کی بھی جماعت ہے اور ہندوؤں کی بھی جماعت ہے، یعنی پورے برصغیر کی ایک نمائندہ جماعت ہے ہندوستان کی۔ لیکن جب اس نے تقسیم بنگال کی مخالفت کی، یعنی مسلمانوں کی ترقی کے خلاف کھڑی ہوئی کانگریس بھی ہندوؤں کا یعنی ساتھ دیا کانگریس نے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ سب کی نمائندہ جماعت نہیں ہے، جسٹ یہ ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے۔ یعنی اس کا یہ جو دعویٰ تھا کہ کانگریس پورے ہندوستان کی نمائندہ جماعت ہے، یہ غلط ثابت ہوا۔ اس وقت مسلمانوں کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنی ایک علیحدہ جماعت بنائیں، کیونکہ کانگریس ان کی نمائندہ جماعت نہیں ہے۔ نیکسٹ بچوں، شملہ وفد 1906، یعنی تقسیم بنگال 1905 کے بعد 1906 میں کیا ہوا کہ شملہ وفد ملا، مسلمانوں کے مطالبات پیش کیے گئے، اس وفد کو شملہ وفد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اب ہم نیکسٹ میں یہ ڈسکس کریں گے۔ سن 1905 میں انگلستان میں لبرل پارٹی برسر اقتدار آئی۔ اس سے توقع پیدا ہوئی کہ ہندوستان میں بھی اب اصلاحات نافذ کی جائیں گی، اور ان اصلاحات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس وقت کے جو نواب محسن ملک تھے، انہوں نے برصغیر میں 35 ارکان پر مشتمل ایک مسلمانوں کا وفد تشکیل دیا، جو کہ 1 اکتوبر 1906 کو سر آغا خان کی قیادت میں وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا، اور مسلمانوں کے کئی مطالبات پیش کیے، اور اس میں علیحدہ وطن کا مطالبہ سر فہرست تھا۔ تو مینز پہلی دفعہ جو مسلمانوں نے اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا تھا، وہ اس شملہ وفد میں کیا تھا، کیونکہ یہ جو میٹنگ تھی یہ شملہ میں ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کو شملہ وفد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر گرلز، کانگریس تو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہیں تھی، تو مسلم لیگ جو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، اس کا قیام 1906 میں ہوا۔ 1906 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس تھا نواب وقار الملک کی صدارت میں ڈھاکہ میں۔ اس میں مسلمانوں نے ایک سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ قائم کرنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ 30 دسمبر 1906 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کے جو پہلے صدر تھے وہ سر آغا خان مقرر ہوئے، اور اس کا مرکزی دفتر علی گڑھ میں تھا۔ اب مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد کیا تھے، یعنی کیوں مسلم لیگ ایک ایسی جماعت مسلم لیگ بنائی گئی، اس کا بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا بچوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفاداری پیدا کرنا، اور ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق و مفادات کا تحفظ کرنا، اور مسلمانوں اور ہندوستان کی دیگر اقوام کے درمیان مفاہمت پیدا کرنا۔ اگر یہ وہی 3 مقاصد ہیں جو کہ آپ سیکنڈ ایئر میں ہم بار بار پڑھتے رہے ہیں۔ مسلم لیگ کے قیام کے اسباب کیا تھے، مینز کیا وجہ تھی کہ مسلمانوں کو اپنی ایک علیحدہ جماعت بنانی پڑی؟ تو اسباب بچوں 8 اسباب ہیں اس کے۔ اب آپ نے ہر ہیڈنگ کو پہلے مینشن کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹیل دینی ہے۔ پہلا ہے بچوں سبب کہ اردو ہندی تنازع۔ ہندو جو تھے انہوں نے اردو کی مخالفت کی، اور انہوں نے چاہا کہ اردو کے بجائے ہندی زبان کو دیوناگری رسم الخط کی عدالتوں میں نفاذ کے لیے بنارس کے رائج کیا جائے، اور انہوں نے اردو کی مخالفت شروع کر دی، اور ہندی کو ذریعہ تعلیم بنانے کا مطالبہ کیا۔ اس سے ہندوؤں کی ذہنیت مسلمانوں پر واضح ہو گئی، اور مسلمان اس نتیجے پر پہنچے کہ اردو زبان کی مخالفت کے پردے میں ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں سے دشمنی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اپنے تحفظ کا احساس پیدا ہوا کہ انہیں بھی اپنی ایک جماعت بنانی چاہیے اور اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ سیکنڈ سبب تھا بچوں انتہا پسند ہندو تحریکیں۔ ہندوؤں نے ایسی تحریکوں کا آغاز کر دیا جو کہ مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ آریہ سماج اور شدھی اور سنگٹن تحریکیں تھیں۔ آریہ سماج کیا تھی؟ یہ تحریک ایسی تھی، اس کا مقصد کیا تھا کہ ہندو نوجوانوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا جائے، یعنی ہندوؤں میں جو نوجوان تھے ہندو، ان کو مسلمانوں کے بہت زیادہ اگینسٹ کر دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو شدھی اور سنگٹن تحریکیں تھیں، ان کا کیا مقصد تھا کہ ان تحریکوں کا یہ مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ہندو مذہب قبول کرنے کے لیے اکسایا جائے، اور انہیں ہندوستان یا وہ ہندوستان چھوڑ دیں یا ہندو مذہب کو قبول کر لیں۔ تو یہ جو دونوں ہی تحریکیں انتہا پسند تھیں، تو ہندوؤں کی انتہا پسند تحریکوں سے
ہندو جو تھے نوجوان، ان کے دلوں میں شدید نفرت کی لہر دوڑ گئی اور وہ مسلمانوں کو لٹیرے ناپاک خیال کرنے لگے اور ان کے وجود کو ناپاک خیال کرنے لگے، اور انہیں یہ خیال ہوا کہ ہندوستان کو ان ناپاک مسلمانوں سے بچانا چاہیے، دور کرنا چاہیے۔ تو یعنی اتنی انتہا پسند طریقیں تھیں، تو اس سے مسلمانوں میں اپنے تحفظ کا احساس پیدا ہوا اور انہوں نے مسلم لیگ کے قیام کا وجہ ایک یہ بنی۔ اس کے علاوہ گرلز تھرڈ پوائنٹ ہے کہ برطانیہ میں لبرل پارٹی کی کامیابی، یعنی تھرڈ جو سبب، اب اسباب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں تھرڈ جو پوائنٹ ہے وہ ہے برطانیہ میں لبرل پارٹی کی کامیابی۔ 1905 میں برطانیہ کے انتخاب میں لبرل پارٹی کامیاب ہوئی اور برصغیر میں آئینی اصلاحات کا نفاذ کیا جانے لگا، تو اس پر مسلمانوں نے اپنی سیاسی تنظیم قائم کرنے کا فیصلہ کیا، اور سیاسی تنظیم قائم کرنے کے لیے انہیں ایک نمائندہ جماعت بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی جو کہ مسلم لیگ ہے۔ پھر گرلز فورتھ پوائنٹ ہے ذبح یا گاؤں کا مسئلہ، یعنی ہندوؤں نے جو تھے وہ گائے کو تو ہندو تشخص کی علامت قرار دیتے تھے، یعنی گائے کو ذبح کرنے پر بہت زیادہ پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ گائے کا گوشت انگریز اور مسلمان دونوں کھاتے تھے، لیکن ہندوؤں کی تلواریں جو تھیں وہ مسلمانوں کے لیے بے نیام ہوتی تھیں، تو مسلمانوں کو اپنے دفاع کی ضرورت محسوس ہوئی اور انہوں نے ایک سیاسی تنظیم کے قیام کے بارے میں سوچا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا نا بچوں کہ ہندو جو تھے وہ گائے کو بہت زیادہ محترم خیال کرتے تھے، اس کو ذبح کرنے نہیں دیتے تھے، اور مسلمانوں میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ ایک مسئلہ تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنی ایک علیحدہ سیاسی تنظیم کے قیام کے لیے سوچیں۔ پھر ففتھ پوائنٹ ہے بچوں کہ تقسیم بنگال پر ہندوؤں کا رد عمل۔ جب تقسیم بنگال ہوئی، بنگال میں جو مشرقی بنگال تھا وہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، تو کانگریس نے اس کی مخالفت شروع کر دی اور اس کے خلاف شدید رد عمل دیا تقسیم بنگال کے لیے، تو اس سے مسلمانوں پر واضح ہوا کہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کو ان کے جائز حقوق بھی دینے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی سیاسی تنظیم بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی، یعنی ایک وجہ یہ بھی تھی مسلم لیگ کے قیام کے لیے۔ نیکسٹ ہے بچوں شملہ وفد کی کامیابی۔ شملہ وفد جو تھا، جو کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ 1906 میں ایک وفد جو تھا وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا، وہ اس وائسرائے ہند لارڈ منٹو نے مسلمانوں کے مطالبات پر ہمدردانہ غور کرنے کا وعدہ کیا اور جداگانہ طریقہ انتخاب کے مطالبے سے اتفاق کر لیا۔ اس کامیابی سے مسلمانوں کو یہ جو کامیابی انہیں ہوئی شملہ وفد کی صورت میں، اس سے مسلمانوں کو حوصلہ ملا اور وہ اپنی علیحدہ سیاسی جماعت بنانے کی طرف سوچنے لگے، کی طرف متوجہ ہوئے۔ 7 پوائنٹ ہے بچوں اسباب میں سے کہ کانگریس پر متعصب ہندوؤں کا قبضہ۔ 20ویں صدی کے آغاز میں کانگریس پر بال گنگا دھر تلک اور سریندر ناتھ جیسے انتہا پسند اور متعصب ہندو چھا گئے، یعنی اتنے انتہا پسند لوگوں کے ہاتھوں میں کانگریس کی قیادت چلی گئی، تو جو مسلمان کانگریس سے امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے تھے ان کی بھی امیدوں پر پانی پھر گیا اور وہ کانگریس سے علیحدہ ہو کر اپنی سیاسی تنظیم قائم کرنے کے بارے میں سوچنے لگے، اور کانگریس کا جو متعصبانہ رویہ تھا اس نے بھی مسلمانوں کو جداگانہ تنظیم کے قیام کے لیے سوچنے پر مجبور کیا۔ اور 8 ہے بچوں، یعنی اب آپ کی لاسٹ جو ہیڈنگ ہوگی اسباب میں وہ ہے جدید ہندو لٹریچر۔ اس وقت کا جو جدید ہندو لٹریچر تھا اس میں بھی مسلمانوں کو غاصب اور لٹیرے قرار دیا گیا، اور بندے ماترم جو تھا ان کے دل عزیز گیت کو ہندو قومی ترانہ قرار دیا گیا۔ بنگالی اور مٹہٹی لٹریچر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پر ان کی رقیق حملے کیے گئے، تو مسلمانوں نے محسوس کیا کہ سیاسی تنظیم کے بغیر ان کا جواب دینا ممکن نہیں ہے، تو اس لیے مسلم لیگ کے قیام کے یہ سارے اسباب تھے، اور مسلم لیگ کا جب قیام ہوا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ آل انڈیا مسلم نیشنل کانگریس ہندوستان کی واحد نمائندہ جماعت نہیں تھی، وہ صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی، اور مسلم لیگ جو ہے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، اور اس سے ثابت ہوا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں اور ان کے مفادات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو یہ تھا گرلز آج کا لیکچر، اسے اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے گرلز، ڈیلی کا لیکچر ڈیلی یاد کیا کریں، کوئی کوسچن ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اوکے، اللہ حافظ۔